أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ پہلا وہ انسان جس نے بیت اللہ شریف کو غلاف پہنایا تھا وہ تبا تھا، اس کا ذکر اور اس کی قوم کا ذکر مختصراً آپ نے سنا۔ آخر میں آپ نے سنا اللہ نے فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک ان سب کے فیصلے کا دن مقرر ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، وہ ضرور آ کر رہے گا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت دو گروہوں کی خوراک کا ذکر فرمائیں گے۔ ایک گروہ مشرک کافروں کا ہے، دوسرا گروہ مومن موحدوں کا ہے۔ اللہ ان کی خوراک کا ذکر فرمائیں گے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، تھور کا درخت، طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا ہوگا جی۔ زقوم کا درخت بڑا کوڑا درخت ہے جی۔ حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے، اس کی کڑواہٹ اور اس کی بدبو کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں سمندروں کے اندر ملا دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ اتنی ہوگی کہ کوئی بندہ زبان کے اوپر رکھ نہیں سکے گا۔ اور اس کی بدبو کے بارے میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر اس کے ایک قطرہ دنیا کے اوپر ڈالا جائے تو دنیا کے اوپر سے ہر زیرو چیز کا کیا ہو جائے گا؟ یہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ یہ کیا ہوگا جی؟ جہنمیوں کا، گنہگاروں کی قیامت والے دن جہنم کے اندر خوراک ہوگی تھور کے درخت کی۔ کالمہل یغلی فی البطون، کالمہل تل چھٹ کی طرح ہے جی، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی تانبے کی طرح پگھلا ہوا ہے جی۔ ہم سرسوں کا تیل جب اس کو پگھلاتے ہیں یا یہ ہے کہ گھی گھر کے اندر پگھلاتے ہیں تو آخر میں اس کا گند مند نیچے رہ جاتا ہے، تو فرمایا یہ تل چھٹ کی طرح ہوگا جی، کڑوا ہوگا، سخت ہوگا جی، اور اگر تانبا ہو تو تانبے کی طرح پگھلا ہوا ہوگا۔ یغلی فی البطون، جو پیٹوں کے اندر جوش مارے گا، اتنا پگھلا ہوا ہوگا۔ قرآن یہ کہتے ہیں جب ان کو پیاس لگے گی تو ان کو پینے کے لیے پانی دیا جائے گا جی، وہ پانی تانبے کی طرح پگھلا ہوا ہوگا جی، اتنا کھولتا ہوا ہوگا۔ یشوی الوجوہ، منہ کے ساتھ لگائیں گے نا جی، چہرہ جل کر گوشت جتنا بھی ہوگا وہ کیا ہو جائے گا جی؟ اس پانی کے اندر چلا جائے گا جی۔ ظاہر بات ہے پیاس ہوگی جی، کوئی چارہ نہیں ہوگا، پیئیں گے، جب پیئیں گے فقط تو امعاءہم، حلق سے نیچے جائے گا، اندر آنتڑیوں مانتڑیوں کو کاٹ کوٹ کر پانی کی طرف سے نکل جائے گا، اتنا سخت ہوگا جی۔ کوڑا کڑواہٹ کے اندر کتنا ہوگا آپ نے سن لیا جی۔ اگر قطرہ ڈالا جائے تو پانی سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے جی؟ تذابیت والے ہو جائیں گے۔ دنیا کے اوپر ڈالا جائے تو دنیا ساری کی ساری بدبودار ہو جائے گی۔ یہ جہنمیوں کا خوراک ہوگا۔ کا غلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے جی، اتنا گرم ہوگا۔ خذوہ، اللہ کا حکم ہوگا آپ پکڑو ان کو، فاتلوہ، دھکیل کر لے جاؤ ان کو، الی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان کی طرف۔ اور ظاہر بات ہے آگ کے اندر کون کودتا ہے جی؟ نہیں، اللہ کا حکم ہوگا فرشتوں کو ان کو پکڑ کر جہنم کے اندر رکھ کر آ جاؤ جی، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوگی جی، کیونکہ ان کی ڈپٹی یہی ہوگی جی، ان کے لیے جہنم ایسی ہوگی جیسے دفتر کے اندر ایسی لگا ہوتا ہے جی۔ ہاں، کفار کو اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، جب وہاں پر جائیں گے تو قرآن یہ کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنم کے اندر چیخیں گے، چلائیں گے جی، ان کی آوازیں کیا ہوں گی جی؟ کھوتے کی طرح آوازیں ہوں گی، گدے کی طرح آوازیں ہوں گی، بہت بری آوازیں، چیخیں چلائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ذوق، بطور استہزاء کے، جس طرح استا کوئی دشمن ہوا یا جس کو اسی تنگ ہوئے دے نا جی، اس کو لگا یا اس کو کوئی بیماری پہنچا یا کوئی اور مسئلہ سے مزہ آیا ہے تو اللہ فرمائیں گے ذوق،
چکھ انکا انت العزیز الکریم، بے شک تو دنیا میں بڑا معزز بنا پھرتا تھا جی، بڑا عزت دار۔ آج بھی اگر کوئی بندہ ہے نا جی جس کو اللہ نے مال و دولت دی ہے جی، نافرمانیوں پہ تلا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، کوئی نیکی کا کام نہیں ہے جی، نہ خوف خدا ہے جی، ٹھیک ہے، اپنی دنیا میں مست ہے جی، ٹھیک ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے میرے تو بڑا کوئی عزت دار ہے ہی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، ہاں بس یہ دنیا کی دولت کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتا تھا نا، اب کیا کر جی چکھ ان ھذا ما کنتم به تمترون ثم صبوا، پھر ڈالا جائے گا فوق راسی، ان کے سروں کے اوپر، من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا پانی ہوگا، یہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی جلدیں چمڑے کیا ہو جائیں گی، جل جائیں گے، جب ایک جلیں گے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک مرتبہ جلے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم نیا چمڑا دیں گے جی، پھر پانی ڈالا جائے گا، پھر جلے گا، پھر پانی ڈالا جائے گا، پتہ نہیں کتنی بار جلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں بار بار یہ چمڑا دیا جائے گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ذوق انکا انت العزیز الکریم، چکھ بطور استہزاء کے اللہ نے فرمایا ہے انکا بے شک تو انت العزیز الکریم، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھا کرتا تھا، ان ھذا ما کنتم به تمترون، بے شک یہ وہ جگہ ہے کنتم به تمترون جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے، قیامت آئے گی نہیں، کہتے تھے نا من یحیی العظام وہی رمیم، ان بسیدہ ہڈیوں کو، جلے سڑے جسموں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم کیا کرتے تھے، شک کرتے تھے۔ آگے اللہ متقیوں کا، جنتیوں کی خوراک کا ذکر فرماتا ہے، ان المتقین، بے شک متقی لوگ، وہ لوگ جو شرک سے، کفر سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے اوپر، تعلیمات کے اوپر عمل کرتے رہے، ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی مقام امین، امن والی جگہ میں ہوں گے، امن والے مقام میں ہوں گے، فی جنات، باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون، لباس ان کا ہوگا، من سندس، باریک ریشم کا، و استبرق، موٹے ریشم کا۔ دنیا میں مرد کے لیے ریشم کیا ہے جی، حرام ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کیا ہوگا جی، ہر طرح کا ریشم حلال ہو جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے جی، ٹھیک ہے، آمنے سامنے تبھی بندہ بیٹھتا ہے جب ایک کی محبت دوسرے کے ساتھ۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے جی، ٹھیک ہے، کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ یا تو دل میں قدورت ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، آنکھیں نہیں ملا سکتے، یا یہ ہے کہ ہم نے اس کی کوئی غیبت کی ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ ہم نے اس کی کوئی چوری کی ہوتی ہے، خیر جو بھی ہوتا ہے دوسرے کی نظروں میں ہم کیا ہوتے ہیں جی، اندھے کانے ہوتے ہیں جی۔ اللہ فرماتے ہیں متقابلین، جنتی آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک، اسی طرح، وزوجناہم، ہم نکاح کریں گے ان کا، بحور، گورے رنگ والی، سفید رنگت والی، بحور عین، موٹی آنکھوں والی حوروں سے جی، ٹھیک ہے، یہ حور کی صفت ہے جی، موٹی آنکھیں ہوں گی جی، اندر کی جو سیاہی ہوگی آنکھوں کے اندر وہ بالکل سیاہ ہوگی، اور جو سفیدی ہوگی بالکل سفید ہوگی، اور خود کیا ہوگی جی، گوری ہوگی جی، ٹھیک ہے۔ ہاں باقی اگر آپ نے تفصیل سننی ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اس کی بہترین تفسیر کرتے ہیں۔ لا یذوقون فیہا الموت، نہیں چکھیں گے، فیہا الموت، اس جنت کے اندر، الموت، موت کا ذائقہ، الا الموتۃ الاولی، مگر وہ پہلی موت کا ذائقہ جو چکھ لیا ہے، آخرت میں موت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت کے اندر ہر قسم کی نعمت دیں گے جی، ہر قسم کی نعمت دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا یذوقون، وہاں پر پھر دوبارہ موت نہیں آئے گی جی۔ دنیا میں ہمیں جتنی بھی نعمتیں مل جائیں نا جی، ہر طرح کی نعمت مل جائے، ہر طرح کی نعمت مل جائے، لیکن ہمیں ایک خوف ضرور رہتا ہے جی، ایک نہ ایک دن کیا کرنا ہے جی، ہم نے مرنا ہے جی، اس جہان کو چھوڑنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں پر ہر قسم کی نعمت ملے گی، اور سب سے بڑھ چڑھ کر یہ ہوگا کہ بھئی کبھی آپ کو فنا نہیں ہوگی جی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس وہ نعمت ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ آپ جنت میں رہو گے، کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچائے گا اللہ ان کو عذاب الجحیم، رسوا کرنے والے عذاب سے، جحیم شعلے مارنے والی آگ کے عذاب سے اللہ کیا کر دے گا جی، بچائے گا۔
فضلا من ربک، یہ فضل ہے تیرے رب کا جی، ٹھیک ہے، اللہ جہنم سے بچا لے، یہ کیا جی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور چوتھے پارے میں آپ نے سنا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس بندے کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر لیا گیا، فقد فاز، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ دنیا کی اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ فإنما یسرناہ، بے شک ہم نے آسان کیا ہے اس قرآن مجید کو، بلسان کا، اپنے پیغمبر کی زبان کے اوپر، ٹھیک ہے، پیغمبر علیہ السلام کی زبان عربی، قوم عربی، خاندان عربی، ملک عربی جی، تاکہ کل قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکیں یہ پیغمبر ہمارے پاس آیا اس کی زبان کچھ اور تھی، اس نے جو کتاب لائی تھی اس کی کتاب کی زبان کچھ اور تھی، تاکہ یہ ہیلا بہانا نہ رہے جی، زبان بھی عربی، پڑھ کر سمجھانے والا بھی عربی، اور جن کو سمجھایا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے جی عربی، اپنی زبان بندے کو اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی زبان کے اوپر اس قرآن کو مزید بھی آسان کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں جی۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کا ہر زبان کے اندر ترجمہ ہو چکا ہے جی، اردو میں ہے، پنجابی میں ہے، پشتو میں ہے، فارسی میں ہے، انگریزی میں ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن شرط کیا ہے جی؟ پڑھنے والا بندہ ہو، پڑھے گا، ہر قسم کی اندر کی کھوٹ سے کیا ہو جائے گا جی؟ پاک ہو جائے گا، ہر قسم کی بیماری سے پاک ہو جائے گا، لیکن شرط کیا ہے جی؟ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، غور و فکر کر کے پڑھے، رب کا قرآن کہتا ہے کیا ہے، اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ فرتقب، پس انتظار کر میرا محبوب، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ انتظار کر، انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، آپ انتظار کرو، اگر یہ نہیں مانتے تو پھر اللہ کا عذاب ان پر کیسے آتا ہے، یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، کب تک آپ کامیاب ہوتے ہو، کب آپ ناکام ہوتے ہو، یہ آپ کی ناکامی کا انتظار کرتے ہیں، تو آپ کیا کرو جی؟ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، اگر مان لیتے ہیں تو بچ جائے گا، نہیں مانتے تو کیا ہوگا جی؟ ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ اپنے عذابوں سے بچائے۔